السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين وقال نبينا صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان قوموا ليلها وصوموا نهارها او كما قال نبينا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، کل جمعہ بروز جمعہ 15ویں شعبان شروع ہو جائے گی اور اس رات کو بالخصوص ہمارے دیار اور علاقے میں شب برات کے طور پر منایا جاتا ہے، جاگنے کا اہتمام کیا جاتا ہے، دعا و استغفار و نوافل کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ رات، اس کی فضیلت کی طرف قرآن شریف میں بھی اشارے ہے، جیسے میں نے سورہ دخان کی ابتدائی آیتیں تلاوت کی ہیں۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر میں لیلۃ مبارکہ سے شب برات مراد لیا ہے۔ 10 صحابہ سے 14 روایات حدیثوں میں ملتے ہیں، جس سے اس رات کی فضیلت، اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے اعتدال اور اہل سنت والجماعت کا مسلک یہی ہے کہ یہ رات قدر کی رات ہے، فضیلت کی رات ہے، اہمیت کی رات ہے۔ اس رات کو اللہ کا خصوصی فضل و کرم اور بندوں کی طرف توجہ ہوتی ہے، اس وجہ سے اس رات کی قدر کرنی چاہیے۔ براءت کے معنی نجات کے ہیں، بچ جانے کے ہیں، دور ہو جانا، دور کر دینا کسی چیز کو۔ تو گناہوں سے براءت کی رات ہے، توبہ و استغفار کے ذریعے سے، توبہ کے پانی سے روح کو غسل دے کر گناہوں کے بوجھ سے نجات و براءت پانے کی رات ہے۔ یہ کوئی خوشیوں کی برات نہیں ہے کہ اس میں پٹاخے پھوڑے جائیں یا گلیوں میں گھوما جائے یا راتوں میں بائک کے اوپر ادھر ادھر ہارن بجاتے ہوئے پھرا جائے یا چبوتروں پر یہاں وہاں بیٹھ کر اپنا گپ شپ میں لگا جائے، بلکہ یہ رات توبہ و استغفار کی، اللہ سے گناہوں سے معافی کی رات ہے۔ امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت میں بیان فرماتی ہیں کہ رات حضور علیہ السلام بعد العشاء گھر میں تشریف لائے اور آرام کرنے کے لیے لیٹے، لیکن کچھ رات ہوئی تو امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر تشریف فرما نہیں ہیں، تو آپ تلاش کرتے ہوئے پہنچی کہ آپ علیہ السلام جنت البقیع میں ہیں اور وہاں اپنے گزرے ہوئے صحابہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں فرما رہے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ رات قدر کی رات ہے، یہ رات انفرادی طور پر عبادتوں کی رات ہے، یہ رات اپنے لیے اور اپنے بڑوں کے لیے دعا و استغفار اور ایصال ثواب کی رات ہے۔ اس رات کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمارے بزرگوں میں، اولیاء اللہ میں ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ پہلے فوج میں، آرمی میں تھے، بہت اچھے سپاہی تھے۔ تو جیسے فوج میں ہر طرح کی اجازت یا قوت اور طاقت کے لیے لوگ بہت ساری چیزیں استعمال کرتے ہیں، تو وہ شراب پیا کرتے تھے، گناہ اور معصیت کی زندگی گزار رہے تھے۔ تو ایسے گناہوں کی زندگی تھی۔ ان کی ایک چھوٹی سی لڑکی تھی، اس سے وہ بہت پیار اور محبت کیا کرتے تھے۔
اور جب وہ شراب کا پیالہ لیتے پینے کے لیے بیٹھتے، وہ معصوم بچی آتی اور ان کا شراب کا پیالہ ان کے کپڑوں پر گرا دیتی تھی، اور اس کی محبت کی وجہ سے وہ اس کو کچھ نہیں کرتے، ڈانٹتے نہیں، غصہ نہیں کرتے۔ لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیٹی کو جلد سے جلد وفات دے دی، اور وہ ان کا انتقال ہو گیا وہ اس بچی کا۔ اب اس کے غم میں، اس کے محبت میں یاد کیا کرتے تھے اس کو۔ تو 15ویں شعبان کے بارے میں انہوں نے اور ان کے خلفاء مریدین نے بیان کیا کہ ایک رات 15ویں شعبان کو عشاء کی نماز پڑھے بغیر ہی حضرت سو گئے تھے، ابھی اللہ والے نہیں بنے تھے۔ اس سے یہ بھی درس ملتا ہے کہ جو آج لوگ گناہوں میں ہیں، شراب پی رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، یا کوئی اور معصیت میں مبتلا ہیں، ان کے لیے پیغام ہے اس واقعے سے کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم اللہ کے ولی نہیں بن سکتے، اللہ کے مقربین میں، مفلحین میں، صالحین میں ہمارا شمار نہیں ہو سکتا۔ ان کے لیے یہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے توبہ کا واقعہ درس دیتا ہے، بلکہ یہ اس سے یعنی آپ کی صلاحیتیں معلوم ہوتی ہیں کہ شیطان آپ کو اس معصیت میں، آپ کو رشوت میں، آپ کو سود میں، آپ کو جوئے میں، آپ کو جھوٹ میں، آپ کو دھوکے میں، شراب میں مبتلا کر رکھا ہے کہ آپ کی صلاحیتیں دین پر نہ لگ جائیں۔ اس وجہ سے اس نے غلط کاموں میں آپ کو مبتلا کر دیا ہے۔ اگر اپنا رخ صحیح کریں، سچی پکی توبہ کر لیں، تو آپ بھی ولایت کے اعلیٰ مقامات پر پہنچ سکتے ہیں۔ تو 15ویں شعبان کی رات سو گئے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ۔ تو رات میں خواب میں انہوں نے دیکھا کہ حشر قائم ہو گیا ہے اور سب لوگ اپنے قبروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے کھڑے ہو رہے ہیں۔ یہ بھی اپنی قبر سے اٹھے تو دیکھا کہ ایک قریب میں ایک اژدہا ہے جس کی لال لال آنکھیں ہیں اور اس کے منہ سے آگ نکل رہی ہے، اور وہ تیزی کے ساتھ دوڑ کر ان کی طرف آ رہا ہے۔ تو وہ اس سے بچنے کے لیے بھاگتے رہے، بھاگ کر ایک چٹان پر، ایک پہاڑ پر اور ایک اونچائی ٹیلے پر چڑھ گئے۔ تو ٹیلے پر چڑھے تو دیکھا کہ اس پار پہاڑ اور اس ٹیلے کے اس پار جہنم ہے، آگ ہے، دہکتے ہوئے انگارے ہیں۔ اب ادھر جائیں گے تو بھی دشواری ہے اور ادھر آئیں گے تو بھی سانپ اور اژدہا ہے۔ تو پھر تو اس جاتے ہوئے ان کو ایک اللہ والے یعنی سفید لباس میں ملبوس ایک شخص ملے، ان سے انہوں نے تعاون چاہا، ان سے پوچھا کہ مجھے یہ اژدہا پریشان کر رہا ہے، آپ مجھے بچا لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں بہت کمزور ہوں، اتنا طاقتور نہیں ہوں کہ اس کا مقابلہ کروں۔ ہاں، یہ دائیں جانب ایک ٹیلا اور ہے، وہاں چڑھ جاؤ، ہو سکتا ہے وہاں تم کو کوئی مدد مل سکے۔ تو وہ دوسری طرف چڑھے پہاڑ پر، ٹیلے پر، تو وہاں اوپر میں ایک بہت عمدہ محل بنا ہوا ہے جس کے سونے اور چاندی کے کھڑکیاں، دروازے لگے ہوئے ہیں، اور جس پر ریشم کے ہرے پردے پڑے ہوئے ہیں، اور چھوٹے معصوم بچے اس میں ہیں۔ وہاں کوئی آواز لگانے والا آواز لگا رہا تھا کہ ارے بھائی جلدی نکلو، یہ اژدہا تو اس کے قریب پہنچ گیا ہے۔ تو چھوٹے چھوٹے بچے اس مکان سے نکلے۔ تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب میں میں نے دیکھا کہ وہ جو میری 2 سالہ بچی، چھوٹی معصوم بچی بچپن میں گزر گئی تھی، وہ بھی لپک کر مجھے دیکھ کر چلانے لگی، یہ تو میرے ابو ہیں، اور اس نے دوڑ کر میرا دایاں ہاتھ، سیدھا ہاتھ پکڑ لیا اور اپنے سیدھے ہاتھ سے اس اژدہے کی طرف اشارہ کر دیا تو وہ پیچھے ہٹ گیا۔ پھر مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے گود میں وہ بیٹی آ کر بیٹھی، اور اس نے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے قرآن کریم کی آیت پڑھ کر کہا، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا ہے کہ وہ اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے گناہوں سے توبہ کر کے نیک صالح اچھے نہ بن جائیں؟ کیا ابھی ان کے لیے وقت نہیں آیا؟ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بچی کی بات سن کر میں حیرت میں پڑ گیا کہ اتنی معصوم بچی کو قرآن شریف اور اس کی تفسیریں اور اس کے ترجمے کیسے معلوم ہیں؟ تو انہوں نے پوچھا تو لڑکی نے کہا کہ ہم مسلمان والدین کے وہ بچے ہیں جو بچپن میں
انتقال کر جاتے ہیں ان سب کو اس محل میں رکھ کر قرآن شریف کی تعلیم دی جاتی ہے، اور ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے والدین جب آئیں گے تو ہم اللہ سے ان کے لیے سفارشیں کریں گے۔ پھر اس نے کہا، مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ بیٹا یہ اژدہا کون تھا، مجھے پیچھے کیوں آ رہا تھا؟ تو اس لڑکی نے کہا یہ آپ کے گناہ تھے، آپ گناہ کر کر کے اس کو بہت طاقتور بنا دیے تھے، وہ چاہ رہا تھا کہ چھین کر آپ کو پکڑ کر دوزخ میں ڈال دے۔ پھر حضرت نے پوچھا کہ وہ بوڑھے ضعیف صاحب کون تھے؟ تو اس لڑکی نے کہا کہ وہ آپ کے نیک اعمال تھے، کہ آپ نے ان کو اتنا کمزور کر رکھا ہے کہ نہ تو وہ آپ کو جنت میں لے جا سک رہے ہیں، ہاں اتنا تو کرم ہو گیا کہ انہوں نے آپ کو صحیح رخ بتا دیا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب ختم ہوا، لیکن وہ سانپ کی اور اس اژدہے کی دہشت میرے ذہن پر اتنی تھی کہ صبح اٹھنے کے بعد بھی خوف طاری رہا۔ وہی رات تھی کہ میں نے توبہ کر کے استغفار کر کے اللہ سے معافی مانگ کر پوری زندگی کو تبدیل کر لیا۔ تو میرے بھائیوں، 15ویں شعبان اللہ سے توبہ و استغفار کی رات ہے، گناہوں سے معافی کی رات ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دنیا کی اس زندگی کے اندر ہونے والی اونچ نیچ اور کمیوں کو آج کی رات توبہ کے ذریعے سے، استغفار کے ذریعے سے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کے ذریعے سے اپنے آپ کو اور اپنے گناہوں کو اور اس کی معافی کے لیے اہتمام کریں، اور معافی کا خاص اہتمام کریں۔ تو 15ویں شعبان جو لیلۃ البراءت ہے، یہ گناہوں سے توبہ کی رات ہے۔ ہم کو اہتمام کرنا چاہیے، نوافل پڑھ کر، دعا کر کر، استغفار کر کے، اور اس کی صبح میں روزہ رکھ کر ہمیں اس رات کا ایک یہ عمل کرنا چاہیے۔ اور ایسے ہی دوسرا عمل جو لیلۃ البراءت میں، شب برات میں کرنے کا ہے، وہ اپنے بڑوں کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت البقیع پہنچ کر گزرے ہوئے صحابہ کے رفع درجات کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے دعاؤں کا اہتمام فرمایا۔ اسی طرح ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے جتنے مرحومین ہیں ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کریں۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر نیکی اور خیر کا عمل، خواہ مالی عبادت ہو یا جانی عبادت ہو، مثلا نفل نمازیں ہیں، روزہ ہے، حج ہے، صدقات ہیں، یا قرآن شریف کی تلاوت ہے، ذکر ہے، دعا ہے، استغفار ہے، یہ سارے اعمال کر کے آدمی اس کا ثواب دوسروں کو پہنچا سکتا ہے، بالخصوص اپنے مرحومین کو پہنچا سکتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، آدمی دنیا سے گزر جاتا ہے تو اس کا عمل وہیں ختم ہو جاتا ہے، مگر 3 عمل ہیں کہ وہ دنیا سے جانے کے باوجود اس کا اجر و ثواب اس کو ملتا ہے۔ من صدقۃ جاریہ، کوئی صدقہ جاریہ والا عمل کرے، او علم ينتفع به، کہ کوئی علم ہے جو جاری کر کے چلا گیا ہے، اس نے علم سکھایا ہے، اس کے بعد اس کے شاگردوں نے دوسروں کو سکھایا، ان کے شاگردوں نے شاگردوں کو سکھایا، تو جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، استاذ اول کو، پہلے پڑھانے والے معلم کو اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ ایسے ہی تیسری چیز حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، او ولد صالح یدعو، یا نیک اولاد چھوڑ کر گیا، وہ اس کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کر رہے ہیں، تو دنیا سے گزر جانے کے بعد بھی اس کا اجر و ثواب ملتا رہتا ہے۔ اس لیے ہم زندوں پر گزرے ہوئے لوگوں کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ ان کے لیے ہم ایصال ثواب کا اہتمام کریں۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ صرف شب برات میں کریں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ انتقال کے 30 دن میں کریں، 10ویں دن اور 20ویں اور 40ویں دن کریں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔
کبھی بھی جب کبھی یاد آئے اس وقت میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرنا۔ بہت بہتر ہے کہ قبرستان جائیں تاکہ ہمیں اپنی آخرت یاد آئے، تاکہ ہمارے کی نخوت، تکبر اور دنیا کی محبت، لالچ، حرص اور بہت ساری امراض قلب اور روح ہیں، ان سب کی اصلاح ہوتی ہے۔ اس وجہ سے قبرستان جانے کا اہتمام کریں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی قبرستان تشریف لے جایا کرتے تھے، جیسے اس روایت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تعلیم دی ہے کہ قبرستان جائیں تو قبرستان والوں کو سلام کریں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی سکھایا ہے کہ قبر کی زیارتیں کیسی کرنا چاہیے۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بہت بڑے محدث ہیں، فقیہ ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ ایک مرتبہ قبرستان میں تھے، حضرت محمد بن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے ساتھ میں موجود تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تدفین سے فارغ ہوئے تو ایک نابینا صاحب آئے اور قبرستان کے پاس کھڑے ہو کر کچھ پڑھنے لگے، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو روک دیا کہ بھئی ایسا نہ پڑھو یہاں۔ محمد بن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے جنازے سے نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ نے مبشر بن اسماعیل سے کچھ روایتیں سنی ہیں، آپ ان کو کیسا سمجھتے ہیں؟ معتبر سمجھتے ہیں یا غیر؟ انہوں نے کہا بہت معتبر ہے، ان کی بات یہ وزن رکھتی ہے، ثقہ ہیں، عادل ہیں، روایات کے اندر معتبر ہیں۔ پھر محمد بن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ عبد الرحمن بن علا بن لجاج ہیں، وہ کیسے ہیں آپ کے یہاں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ بھی بہت معتبر ہیں، ثقہ ہیں، ان کی بات کا، ان کی حدیث کا بہت وزن ہوتا ہے، اعتبار ہوتا ہے۔ تو محمد بن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے سنا ہے مبشر بن اسماعیل سے، انہوں نے عبد الرحمن بن علا سے، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ انہوں نے وصیت کی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو قبر میں دفن کے بعد میرے سرانے پر سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں اور پیتانے اور پیروں کے پاس کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کی آخری آیتیں تلاوت کرنا۔ یہ میں نے ان سے روایت سنی ہے۔ جب یہ پوری روایت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچی تو حضرت نے اسی وقت میں کہا کہ وہ نابینا صاحب کہاں ہیں؟ اب ہم کو روایت سے معلوم ہو گیا ہے، لہٰذا یہ عمل وہ کر سکتے ہیں، ان کو اجازت ہے۔ تو یہ قبر کے پاس اپنے بڑوں کی زیارت کرنے کا طریقہ ہے، اس طرح سے اپنے بڑوں کی قبر کی زیارتیں کرنا چاہیے، ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمارے حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال بالخصوص جلد نمبر 2 میں بہت سارے ایسے واقعات جس میں ایصال ثواب اور اس سے مرتب ہونے والے فوائد جو بعض اوقات اللہ کے نیک بندوں پر ظاہر کر دیے جاتے ہیں، ان واقعات کو جمع کیا ہے۔ ایک نیک صالحہ خاتون کا واقعہ حضرت نے لکھا ہے کہ بہت نیک متقیہ رابعہ صفت خاتون تھیں، ان کا ایک ہی لڑکا تھا، اس کی پرورش کے لیے انہوں نے دوسرا نکاح بھی نہیں کیا، خوب اچھی پرورش کی اور دنیا سے جانے لگیں تو آسمان کی طرف رخ کیا اور اللہ سے کہا کہ اے اللہ، میرا توشہ اور میرا ذخیرہ میرا یہ بچہ ہے، اس کو میرے لیے خیر اور ذخیرہ بنا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو توفیق دی، وہ ہر جمعہ اپنی والدہ کے قبر پر جایا کرتا تھا اور قرآن شریف کا ایصال ثواب کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے اپنی والدہ کو دیکھا اور ان سے پوچھا کہ کیا حالات گزرے، تو والدہ نے کہا بیٹا بہت اچھے حالات تھے، لیکن انتقال کی اور موت کی جو سختی ہے بہت تکلیف دہ ہے۔ اللہ نے اس کے بعد کرم فرمایا اور میرے لیے ریحان کا بستر کا اہتمام کیا اور ریشم کے تکیے لگائے، ہر طرح کی عزت کا معاملہ کیا، اور یہ سب اس لیے کہ تم جو میرے لیے قرآن شریف پڑھنے کا اہتمام کرتے ہو اس کے عوض میں ہے، اس عمل کو جاری رکھنا۔ سارے قبرستان والے خوش ہوتے ہیں جب تم قبرستان آتے ہو اور میرے لیے ایصال ثواب کرتے ہو، تو لوگ آ کر مجھے خوشخبری دیتے ہیں، تمہارے آنے کی اطلاع دیتے ہیں اور سب یہ کہتے ہیں کہ تمہارا بیٹا آ گیا، بہت خوش ہوتے ہیں۔ اس عمل کو جاری رکھنا۔ ایسے ہی ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ قبرستان میں ایصال ثواب کیا گیا، سارے قبر سے مردے اٹھ کر آ رہے ہیں اور اپنا
ثواب چن کر لے جا رہے ہیں، اور ایک صاحب ہیں کہ وہ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کیا آپ کو ثواب کی ضرورت نہیں ہے؟ انہوں نے کہا میرا بیٹا ایک ہے جلیبی کی دکان لگایا ہوا، مٹھائی اور حلوے کی دکان بازار میں لگایا، روزانہ وہ میرے لیے قرآن پڑھ دیتا ہے، اس وجہ سے اب دوسرے لوگ مرحومین کے رشتہ دار آ کر ایصال ثواب کرتے ہیں تو ان کے ثواب لینے کے لیے میں نہیں جاتا، اس لیے کہ میرا بیٹا خوب قرآن پڑھ کے بخش دیتا ہے، اس لیے میں دوسروں کا ثواب کے لیے نہیں جاتا۔ تو یہ گئے صبح میں بازار میں، تو دیکھا کہ ایک بچہ ہے جلیبی اور حلوے کی دکان پر بیٹھا ہوا ہے، کاروبار کے ساتھ قرآن شریف کی تلاوت کر رہا ہے۔ تو وہ سمجھ گئے کہ یہی وہ بچہ ہے جس کی وجہ سے اس کے والد یعنی بے فکر ہو کر دوسروں کے ثواب کے طرف نظر بھی نہیں کر رہے۔ لیکن چند دنوں کے بعد انہوں نے خواب دیکھا کہ جیسے اور لوگ ثواب چن رہے تھے تو وہ بھی لے کر چن رہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو کہا کہ بیٹا میرا انتقال کر گیا۔ تو دوسرے دن جا کر دیکھے کہ واقعی ان کے بیٹے کا انتقال ہو چکا تھا۔ تو یہ واقعات ہیں حضرت نے لکھے ہیں، ایسے بہت سینکڑوں واقعات حضرت نے فضائل اعمال، فضائل صدقات کے اندر لکھے ہیں، اس کو پڑھنا چاہیے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مرحومین کو کتنی خواہش اور ان کی تمنا اور امید ہوتی ہے کہ زندہ لوگ ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کریں گے۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب وہ حافظ قرآن بنے تو ان کے والد صاحب مولانا احمد علی صاحب نے ان کو بلایا اور کہا بیٹا دیکھو یہ حافظ قرآن جو بنے ہیں یہ آپ اپنے لیے نہیں، تم کو حافظ قرآن میں نے اپنے لیے بنایا ہے، تم عالم بنو، مفتی بنو اور مقرر بنو، واعظ بنو، تو یہ سب تمہارے اپنے لیے ہے، لیکن حافظ قرآن میں نے اپنے لیے بنایا ہے، اور وعدہ کرو کہ اب جتنا زندہ رہو گے روزانہ یہ قرآن پڑھ کر بخشو گے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ مجھ سے میرے والد حضرت مولانا قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ نے وعدہ لیا تھا جب میں حافظ بنا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ 3 پارے پڑھنا۔ تو الغرض قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم سے کیا ہوا وعدہ زندگی کے آخری ایام، سفر ہو، حضر ہو، صحت ہو، بیماری ہو، مقام پر ہوں، باہر ہوں، ہمیشہ قرآن شریف پڑھ کر میں اپنے والد کو بخشا کرتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، شعبان کی یہ نفس، شعبان اور شب برات کے اندر دوسرا جو خاص اہتمام کرنا ہے وہ اپنے گزرے ہوئے لوگوں کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرنا۔ ایصال ثواب کا یا مردوں کی عید کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ ان کی قبر کے اوپر جا کے چراغ لگائیں، یا ان کی قبر کے اوپر جا کے کوئی اور ایسی غیر بعض لوگ کرتے ہیں، شکر جا کے چھڑک کے آ رہے ہیں، گھر میں بنایا ہوا میٹھا لے جا کے وہاں رکھ رہے ہیں، اور بعض تو ایسی بھی حرکتیں کرتے ہیں کہ اگر وہ مرحوم شراب یا سیندی پیا کرتے تھے، بیڑی پیا کرتے تھے، یا کوئی اور غلط قیام کیا کرتے تھے، وہ آج کی شب میں وہ سیندی کا باٹل، بیڑی کا کٹا یا اور کوئی وہ دوسروں کو صدقہ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ابا کو پہنچے گا۔ یہ ایصال ثواب نہیں، یہ تو ایصال عذاب ہو جائے گا اگر آپ دیں گے بھی تو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن شریف پڑھیے، ان کے لیے دعا کریے، استغفار کریے، نماز پڑھیے نفل، روزہ رکھیے نفل، حج کریے نفل، صدقہ دیجیے نفل۔ لیکن اس کے علاوہ جو اور ہم لوگوں نے رسم و رواج بنا لیے ہیں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ مردے گھر میں آتے ہیں، یہ عقیدہ بالکل اہل سنت والجماعت کے عقائد سے مخالف ہے۔ جیسے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا تھا کہ بچی ان سے ملنے آئی یا وہ بچی سے ملاقات کیے، تو ایسا بزرگوں نے خواب میں تو دیکھا ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے ہرگز کہ مردے گھروں میں آتے ہوں۔ اور بعض تو اتنی فالتو بات کرتے ہیں کہ صبح کے وقت میں یا رات کے وقت میں پٹاخے جلا رہے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو بچی کچی روحیں رک گئی ہیں وہ پٹاخوں کی آوازوں سے واپس قبرستان جائیں گے۔ ایسی بےہودہ بے تکی باتیں جو مسلک اہل سنت والجماعت کے بالکل خلاف ہیں، ایسی چیزوں سے پرہیز اور اجتناب کرتے ہوئے ہمیں دوسرا جو عمل
شب برات میں ہے وہ اپنے گزرے ہوئے لوگوں کو یاد کر کے ان کے لیے خوب سے خوب ایصال ثواب کا اہتمام کرنا۔ تو پہلا عمل توبہ و استغفار کرنا۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اور فرمائی ہے کہ ایسی مقدس محترم راتوں کے اندر بھی بعض لوگ محروم ہوتے ہیں اور ان کی مغفرتیں نہیں ہوتی۔ اس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک وہ شخص جو مشرک ہو اس کے بارے میں کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کو آج کی رات بھی بخشتے نہیں۔ جو حسد کرنے والا ہو، جلن رکھنے والا ہو، دشمنیاں دل میں پالنے والا ہو، ایسی کی بھی آج مغفرت نہیں ہوتی۔ جو مدمن خمر ہے، شراب کا عادی ہے، اس کی بھی آج مغفرت نہیں ہوتی، اس کی بھی معافی قبول نہیں ہوتی۔ جو ٹخنوں سے نیچے اپنا پیجامہ لٹکانے والا ہو اس کی معافی نہیں ہوتی۔ والدین کا نافرمان ہے اس کی بھی آج بخشش نہیں ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں سے پہلے توبہ کرے۔ شرک میں مبتلا ہے، آج کی رات پہلے شرک سے توبہ کر دے۔ والدین کو تکلیف پہنچانے والا سب سے پہلے والدین سے معافی مانگ لے۔ شرابی آج کے رات توبہ کر لیں کہ ہم شراب نہیں پئیں گے۔ تکبر اور نخوت اور کبر میں مبتلا، انا پرستی میں رہنے والے آج تواضع پہ آ جائیں، تکبر سے توبہ کر لیں۔ دل میں حسد، کینہ، جلن، نفرتیں، دشمنیاں پالنے والے آج توبہ کر لیں۔ تو سب سے پہلے آج کی رات توبہ و استغفار کی ہے، اور دوسرے یہ کہ اپنے بڑوں کو یاد کرنا، ان کے لیے کوئی جانی مالی نفلی عبادتیں کر کے ان کو ثواب پہنچانا، اور اللہ ہمت دے تو توفیق دے تو راتوں میں جاگ کر انفرادی طور پر، اصل میں شب برات ہو یا شب قدر ہو، یہ اللہ سے انفرادی ملاقات کا دربار ہے۔ ایک اللہ کا دربار عمومی ہے، ایک اللہ کا دربار خصوصی ہے۔ شب برات اللہ سے خصوصی ملاقات کا دربار ہے، تو خصوصی ملاقات میں عمومی سب کو لے کر نہیں جاتے۔ اسی وجہ سے ہمارے بزرگوں میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ نفل عبادت یا انفرادی عبادت، خلوتوں کی عبادت ایسی ہونا ہے کہ آپ ہوں اور اللہ ہو، تیسرا کوئی نہ ہو، ایسے چھپ کر اکیلے میں عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے، اور جو گناہ ہیں ان سے بچنا چاہیے۔ اسی بات کو حدیث میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو قوموا لیلہا، اس کی رات کو جاگو اور اس کے دن کو روزے کا اہتمام کرو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں۔ مغرب سے اللہ تعالیٰ مغرب سے رات شروع ہو جاتی ہے۔ ہمارے لوگ عام طور پہ یہ غلطی کرتے ہیں کہ سب سے آخر میں کھا کے پی کے سب آرام سے دکانیں بند کر کے جب سب کام سے فارغ ہو جائیں گے، بلکہ تھک کے نیند میں بالکل مبتلا ہو جائیں گے نہا دھو کے، اس وقت میں نماز کو آتے ہیں، اور نماز کے فوراً بعد بیانوں میں بس سونے کے علاوہ کچھ اور کام نہیں ہوتا، تو نفل عبادتیں نہیں ہوتی، صلاۃ التسبیح نہیں ہوتی، اپنی چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا نہیں، کچھ نہیں، بس کھا لیے پی لیے اور پھر سوتے سوتے کچھ سن لیے، اس کے بعد تو واپس آ جاتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مغرب سے ہی عبادتوں کا اہتمام کرنا ہے۔ اسی کو سوچ کر ہم نے یہاں ہمارے مدرسے عربیہ نعمانیہ راجم پیٹ مسجد فہیم النساء میں کل جلسہ شب برات منایا جائے گا۔ میں تمام اہلیان سنگاریڈی سے گزارش کروں گا کہ ممکن ہو تو آپ ضرور یہاں تشریف لائیں، نماز پڑھیں، اور اس کے بعد بات وغیرہ ہوگی، دعا ہوگی، اور انفرادی اعمال میں اپنے لگے رہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس رات اور اس جیسے مقدس راتوں کی پوری طرح قدر کرتے ہوئے اپنی دنیا اور آخرت سنوارنے کی اور اپنے بڑوں کے لیے ایصال ثواب کے اہتمام کے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Thanks for watching NV News. Please like, share, and don't forget to comment. Please subscribe our channel and press bell icon.